الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ثابت کریں گے کہ صحابہ کے درمیان میں اور اہل بیت کے درمیان میں رشتہ داریاں تھیں، یعنی صحابہ اور صحابہ کی اولاد، اہل بیت اور اہل بیت کی اولاد، وہ آپس میں محبتیں کرتے تھے، آپس میں رشتے کرتے تھے، ان کے درمیان میں عناد اور دشمنی نہیں ہے۔ آج کل کے جو محقق حضرات یا مولوی حضرات ہیں، پیسے کمانے کی خاطر وہ یہ ثابت کرتے ہیں آج کل کہ بنو امیہ کا خاندان تو شجر ملعونہ ہے، یعنی کہ لعنت کیا ہوا نسل، لعنت کیا ہوا درخت۔ جیسے کتاب سلیم بن قیس کے اندر ہے، صفحہ نمبر 362، کہ قریش کے جتنے بھی اور نسل ہیں وہ شجر ملعونہ ہیں، ان کے اوپر وہ ایسا درخت ہیں جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو اگر اس وقت کے، یعنی کہ یہ آیات تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے نا، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اگر وہ یہ سمجھتے کہ بنو امیہ اور قریش کے جو دوسرے قبائل ہیں، بنو عدی اور بنو تیم، یہ شجر ملعونہ ہیں، لعنت کیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ان سے رشتہ داری نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کتاب سلیم بن قیس کے اندر یہ صفحہ نمبر 362 پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، بنو امیہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قریش کے جتنی بھی شاخیں ہیں، مختلف شاخیں ہیں، جیسے قطع بنو تیم ہے، و عدی اور بنو عدی ہے اور بنو امیہ ہے، یہ ان کو سب کو جو ہے نا سوائے بنو ہاشم کے شجر ملعونہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے صفحہ نمبر 362 میں۔ تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے، شیعوں نے یہ تو لکھ دیا، لیکن شیعہ بھائیوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جن کو جو درخت ملعونہ ہیں، جن نسلوں کو آپ لوگ لعنت کیا ہوا سمجھتے ہیں، اسی نسل سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی بنو تیم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ابو بکر بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ کا تعلق اسی سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا پتہ نہیں چلا؟ آج کل کے شیعہ مولویوں کو پتہ چل گیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ سے، حضرت بنت عمر، حضرت عمر کی جو ہے نا وہ بیٹی ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ رشتہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت، یہ جو شجر ملعونہ ہیں تو میں ان سے کیسے شادی کر رہا ہوں؟ یہ تو بیکار لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کیا تو ان کو اچھا سمجھ کر کیا یا برا سمجھ کر کیا ان کے قبائل سے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو 2 لڑکیاں تو حضرت عثمان کو دیں، رقیہ اور ام کلثوم، حضرت عثمان کو دیں، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں ذو النورین۔ اور ایک لڑکی جو نبی بی زینب، وہ ابو العاص کو دی، وہ دونوں بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لین دین کر رہے ہیں، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، یہ مختلف جو ہے نا قبائل وغیرہ اور خاندان جو ہم نے بنائے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اوپر فخر کیا جائے،
ان تمام لوگوں میں سے جو مختلف قبائل ہم نے پیدا کیے ہیں اور خاندان ہیں، نسلیں ہیں، ان میں سے سب سے مکرم وہ لوگ ہیں جو ان میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، کسی بھی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ملونہ لعنت کیا ہوا خاندان نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر خاندان میں اچھے اور برے لوگ آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو یہ کیسے جو ہے نا وہ انہوں نے کر لیا؟ تو آج میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کے اندر محبتیں تھیں اور آپس میں رشتہ داری تھی۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں یہ اعلام الورا ہے کتاب، ٹھیک ہے، اس کے صفحے نمبر 153 پہ ہے، آپ یہ دیکھیں۔ فاما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زینب بنت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیٹی ہے، فتزوجہا ابو العاص بن ربی، ابو العاص بن ربی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروایا۔ شیعہ کتاب ہے۔ پھر یہ صفحے نمبر 154 پہ کہتا ہے کہ وقت کان عثمان حاضر الی الحبشہ و معہ رقیہ، حضرت عثمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب مکے کے اندر تکالیف دی جا رہی تھی، تو کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے مکے سے۔ کہتا ہے کہ اس میں رقیہ جو ہے حضرت عثمان کے ساتھ تھی، و معہ رقیہ و اما ام کلثوم فتزوجہا ایضاً، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وفات پانے کے بعد ام کلثوم کی شادی بھی عثمان بعد اختہا رقیہ توفیت عندہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی جب وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دوسری بیٹی بھی دی ام کلثوم نام سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا کہ بنو امیہ لعنت کیا ہوا نسل ہے، تو میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی آپ کی اعلام الورا۔ اسی طرح سے یہ خصال ہے، 100 پیج نمبر شیخ صدوق کی ہے، 115 پیج پہ ہے میرے بھائیوں۔ 7 اولادیں تھیں، 7 اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطن جناب خدیجہ سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ یہ ساری کے سارے اولاد جو ہے نا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ کلیئر لکھا ہوا ہے سلام اللہ علیہ سے، جناب قاسم، طاہر جن کو عبداللہ بھی کہتے ہیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ، یہ 3 جو ہے نا آپ دیکھیں 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ پھر کن کن کو دی یہ شیخ صدوق ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ رقیہ کے یہ کہتے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، زینب کی شادی ابو العاص بن ربی اموی، لکھا ہوا ہے اموی، یہ بھی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اموی ہے، اور ام کلثوم و رقیہ کی شادی یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ ہوئیں، اور 7ویں اولاد حضرت کی ابراہیم بطن ماریہ قبطیہ رحمہ اللہ علیہ سے ہوئی، ان کی شادی جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ ماریہ قبطیہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھیں یہ 2 کتابیں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، جن میں یہ خود بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں عثمان کو اور 1 بیٹی ابو العاص بن ربی جو اموی ہے ان کو دیں۔ اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ نہیں تھا یہ ملعون نسل ہے، تو میں ان کے ساتھ کس طرح سے کرتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں مختلف چینل پر تو بنو امیہ کو جو ہے نا وہ ملعون ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کے نگاہوں سے دیکھیں، آج کل کے لوگوں کے نگاہوں سے نہ دیکھیں آپ کہ آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس وقت دیکھیں کہ صحابہ کرام کی نظروں میں وہ کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ کیسے تھے۔ اگر وہ اتنے گندے نسل تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے رشتہ داری کس طرح سے کی ہے، ان سے رشتے آپ نے لیے پھر کیسے؟ ابو بکر کا خاندان اگر خراب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب خاندان سے رشتہ کیسے کیا؟ عمر کا خاندان اگر وہ نسل اچھی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ بیٹی لے کر شادی کی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں
کہ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے اعلام الورا کے اندر کہ صفحے نمبر 211 پر ذکر اولاد امیر المومنین وعددہم واسمائہم، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا بیان، اور یہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں بھی کلیئر لکھا ہے وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومَ فَهِيَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عمر بن خطاب، اور یہ جو ام کلثوم ہے یہ وہی ہے جسے نکاح کیا، شادی کی عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے پھر کس طرح سے دی، حضرت علی نے بیٹی حضرت عمر کو کیوں دی اگر وہ بد نسل آدمی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے، تلوار کے زور پر اٹھا کے لے گئے تھے، تو یہ حضرت علی کے اوپر کاری ضرب آ جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہو نا کہ عمر زبردستی لے کے گئے تھے، تو پھر یہ الٹا آپ لوگوں کے گلے میں پڑے گی کہ عمر زنا کرتا رہا، حضرت علی کے بیٹی سے زبردستی اٹھا کے لے گیا تھا، زبردستی کا نکاح کیا، یعنی کہ نکاح صحیح نہیں تھا، وہ زنا ہو رہی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے رہے، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، کچھ نہیں ان سے لڑائی کی۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے، کوئی غلط کام ہو اور اس کو روکے نہ۔ حضرت علی کا نہ روکنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنی ان کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی حضرت علی کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی جو ہے نا، حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی، ام کلثوم بنت علی کا، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ پھر آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ یہ حضرت جنگ موتا میں شہید ہوئے جعفر طیار، ان کی بیوی تھی اسماء بنت امیس، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کے شہادت کے بعد کس سے شادی کی؟ اس نے حضرت جو ہے نا وہ ابو بکر سے شادی کی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ احتجاج تبریزی ہے کتاب، اس کا جلد نمبر 2 میرے بھائیوں۔ فلما قتل جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب جب قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تزوجہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے ان سے نکاح کیا، تو ان سے پیدا ہوا محمد، حبیب، علی اور ربیب، یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ولما مات ابو بکر، اور جب حضرت ابو بکر وفات پا گیا، تزوجہ امیر المومنین، تو حضرت امیر المومنین علی نے ان سے شادی کی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اسماء بنت امیس کو یہ پتہ نہیں تھا بنو ہاشم کی لڑکی ہے، بنو ہاشم کی لڑکی ہے، کہ میں کس طرح سے بنو تیم قبیلے سے شادی کر رہی ہوں، وہ تو ممنوع نسل ہے، وہ تو ایسا نسل ہے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، قرآن منع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو قرآن مجید کا پتہ نہیں تھا؟ وہ ان لوگ جو پہلے والے تھے صحابہ کرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا، اور آج کل کے لوگوں کو یہ پتہ پڑ گیا۔ پھر یہ وہی ہے، ابھی فاطمہ زہرا بیمار ہیں، جب تکلیف میں تھیں آخری ایام میں، تو یہ 5-6 مہینے تک کون اس کی تیمہ داری کرتا رہا؟ وہ یہی تھی اسماء بنت امیس۔ کہتے ہیں ابو بکر اور اس کے اوپر تو فاطمہ بہت ناراض تھی۔ ابو بکر کے اوپر اگر بی بی خاتون جنت ناراض تھیں تو خدمت تو اس کی بیوی، ابو بکر کی بیوی کرتی رہی مسلسل، اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس ہی جاتی تھی نا، کون تیمہ داری اور خدمت کرتی تھی بیماری کے ایام کے اندر؟ یہ ابو بکر کی اجازت سے ابو بکر راضی تھا کہ خدمت کی جائے، وہ تو ناراض نہیں تھے، اور ان کی بیوی ہی مسلسل خدمت کرتی رہی اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس حضرت علی سے تو تب شادی اس نے کی نا جب ابو بکر وفات پا چکا، لیکن ابھی فاطمہ تو زہرا تو زندہ ہیں۔ فاطمہ تو زہرا کے زندگی کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی بھی شادی نہیں کی تھی۔ لہذا یہ بات اگر کوئی کہے تو غلط ہے کہ یہ بعد میں حضرت علی نے شادی کی تھی۔ بی بی فاطمہ تو زہرا جب تک دنیا میں تھی
تو حضرت علی نے کسی عورت سے شادی دوسرے سے نہیں کی تھی، وفات کے بعد کی۔ اب فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہیں، تو ذمہ داری اور خدمت کے لیے اسماء بنت امیس آتی ہے، کیونکہ ابو بکر کا دور ہے یہ چل رہا، اور ابو بکر بھی زندہ ہیں تو وہ تو ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ حضرت حسین کی بیوی لیلا، اس کا بیٹا ہے علی اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے، اس کا نام لیلا ہے، جو علی اکبر ہے حضرت حسین کا بیٹا، وہ اسی عورت سے لیلا سے۔ اور اس لیلا کی ماں میمونہ ہے، اس کا نام میمونہ ہے، اور میمونہ کا باپ جو ہے نا وہ ابو سفیان ہے، یعنی لیلا کا نانا، ماں کا باپ، تو وہ کون ہے؟ ابو سفیان ہے۔ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس کا باپ ابو سفیان اموی ہے۔ یہ کتاب ہے نسب قریش، صفحہ نمبر 57 پہ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے وولد الحسین بن علی بن ابی طالب علی الاکبر قتل بالطف مع ابی و امہ، کہتے ہیں اس کی جو ہے نا علی اکبر کی اماں جو ہے آمنہ اور لیلا، اس کے دو نام آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آمنہ ہے یا لیلا ہے، بہرحال ہے ایک ہی عورت۔ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود بن معتب بن مالک بن معتب بن عامر بن سعد بن کسی و امہا، کہتا ہے یہ لیلا، اور اس کی و امہ اور اس کی ماں کا نام ہے میمونہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ۔ یہ آپ دیکھ لیں، کلیئر لکھا ہوا ہے، اس کی امہ کا نام تھا میمونہ۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے جناب، یہ 236، یہ مصعب جو نا عبداللہ مصعب بن مصعب زبیری، حضرت مصعب بن عبداللہ بن زبیر کے خاندان سے ہیں، یہ بہت پرانی کتاب آپ دیکھیں جو نا، یہ متوفہ ہے 236 ہجری میں، اور پیدائش ہے اس کی 156 ہجری، 156 ہجری، اور متوفہ وفات پا گئے یہ 236 ہجری کا ہے۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے، یہ نسب قریش، بہت اعلیٰ کتاب ہے یہ۔ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ حضرت حسین نے بھی گویا کہ لیلا جو تھی اس کی بیوی، وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں ام فروہ جو ہے یہ امام جعفر صادق کی اماں ہے، اور ابو بکر کی پڑپوتی ہے، ابو بکر کی پڑپوتی ہے، پرنانا ہوا ام فروہ کا ابو بکر، اور یہ امام جعفر صادق کی اماں ہے، اماں۔ یہ بھی نسب قریش میں آپ دیکھیں گے صفحے نمبر 63 پہ ہے، اور اعلام الورا شیعہ کتاب کے اندر 275 پر ہے، یہ شیعہ کتاب ہے 275 پر، اسی پہ بھی لکھا ہوا ہے فی ذکر اولادی ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق، وکانہ یقینی بھی و عبداللہ بن محمد، اور اس کا جو ہے نا لقب ہے عبداللہ بن محمد، و امہما، اور اس کا ہے ماں ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر سے یہ بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو کہ یہ بھی جو ہے نا امام جعفر صادق کی ماں کا، ام فروہ کا پرنانا ہوا ابو بکر صدیق، یہ بھی اسی خاندان سے ہے۔ اسی طرح سے ابان بن عثمان کی شادی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر، یہ عبداللہ بن جعفر طیار، جعفر طیار کا بیٹے ہیں، اس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ حضرت علی جب شہید کر دیے اور جب قبر میں ان کو اتارا گیا تو 3 بندے قبر کے اندر اترے تھے، ایک حسنین کریمین تھے 2، اور ان کے ساتھ ساتھ لحد کے اندر اترنے والے قبر کے اندر وہ عبداللہ بن جعفر تھا۔ یہ جو ہے نا حضرت علی بہت ان کو محبت کرتے تھے، تو اس کی بیٹی ہے عبداللہ بن جعفر کی ام کلثوم، یہ کس سے شادی ہوئی اس کی؟ ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے ابان سے انہوں نے شادی کی۔ بنو ہاشم، ہاشمی اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی کا یعنی کہ بھتیجا ہے۔ اس کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عثمان کے بیٹے ابان کو دی گئی ہے۔
یہ صفحہ نمبر 82 ہے نسب قریش میں. ومات عبداللہ بن جعفر سنہ، یہ جو ہے نا یہ 80 ہجری میں وفات پا چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وکان الوالی یومئذ علی المدینہ، یہ مدینے پر یہ والی تھا، گورنر تھا اس وقت. وکان الوالی یوم علی مدینت ابان بن عثمان بن عفان فی خلافت عبد الملک بن مروان. یہ اس نے شادی کروائی جو ہے نا عبداللہ بن جعفر کی جو ہے نا بیٹی سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی دوسرا ہے مروان بن ابان بن عثمان کی شادی ام القاسم بنت حسن بن علی سے ہوئی. یہ حسن مثنی ہے، امام حسن کا بیٹے کا نام بھی حسن ہے. اور اس کی ایک لڑکی تھی ام القاسم، اس کی شادی مروان بن ابان بن عثمان، یہ حضرت عثمان کے بیٹے ابان کے بیٹے مروان سے ہوئی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 53 کے اندر ہے، 53 پیج کے اوپر میرے بھائیوں. کانت فاطمہ بنت محمد عند ابی بکر بن عبد الملک بن مروان. یہ لکھا ہوا ہے وکانت ام القاسم، یہ ام القاسم جو ہے بنت الحسن، یہ حسن کی جو بیٹی تھی، عند مروان بن ابان بن عثمان بن عفان. یہ صفحہ نمبر 53 پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں آگے آئے گا لیکن وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں. وکانت زینب بنت الحسن بن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، اس کی بیٹی ہے زینب. وہ تھی کس کے ساتھ تھی؟ حسن بن علی عند الولید بن عبد الملک. یہ ولید بن عبد الملک بن مروان وہ خلیفہ، جو خلیفہ تھا، یہ اس کو ان سے شادی ہوئی تھی. تو حضرت حسن کے اولاد سے جو اہل بیت ہیں اور حضرت جعفر طیار کے اولاد، ان میں سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ شادیاں ہوتی رہی ہیں اہل بیت کی صحابہ کے اولاد سے. تو وہ تو یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی اور محبتیں تھیں. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لعنتی نسل ہے، تو لعنتی نسل سے لینا اور دینا یہ عجیب معاملہ ہے. اس وقت کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا دین. آج کے لوگوں کو پتہ چلا، جو ساری زندگی یہ پیسے کے لیے جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ پیسے کمائیں. اس طرح سے میرے بھائیوں زید بن عمر بن عثمان، حضرت عمر کا ایک بیٹا ہے عمر، اور اس کا ایک بیٹے کا نام ہے زید. اس نے شادی کی ہے سکینہ بنت حسین سے شادی کی. صفحہ نمبر 59 پر ہے. کانت تو سکینہ بنت حسین عند مصعب بن زبیر. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد پھر وہ بتا ہے کہ تزوج ربیعہ العباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان ثم خلفہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ سکینہ زید بن عمر بن عثمان بن عفان. پہلے شادی کی اس نے مصعب بن زبیر سے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے شادی کی ہے سکینہ نے، جس کو آپ اردو میں سکینہ کہتے ہیں، زید بن عمر بن عثمان بن عفان سے یہ شادی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ فاطمہ بنت الحسین عند الحسن بن حسن فلدت لہو ثم خلف علیہ عبداللہ بن عمر بن عثمان. اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا شادی اس نے کی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہے. یہ حضرت فاطمہ بنت الحسین عند الحسن بن حسن کے پاس تھی پہلے. یہ تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت حسن کے اولاد کے بندے یہ سب کے سب لعنتی ہوں؟ لعنتی نسل تھا اور لعنتی نسلوں سے یہ شادی کرتے رہے. اس طرح سے میرے بھائیوں امامہ بنت ابو العاص، یہ بی بی زینب کی بیٹی تھی جس کو امامہ کہتے ہیں. یہ بی بی فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی علی رضی اللہ عنہ کو کہ اگر میرے بعد آپ نے اگر شادی کرنی بھی ہے تو یہ امامہ جو ابو العاص اموی کی بیٹی تھی،
اموی ہے یہ، اور اسے شادی کرنا آپ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امامہ سے شادی کی تھی بعد میں، بی بی فاطمہ کے بعد۔ ام محمد، یہ یزید کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام محمد۔ یہ ام محمد کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہے، اور یہ بھی صفحہ نمبر 54 پہ لکھا ہوا ہے۔ ام محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ یزید سے ہوئی ہے۔ یہ نسب قریش کے اندر صفحہ نمبر 83 پر ہے اور صفحہ نمبر 44 پر ہے۔ اس طرح سے زینب بنت حسن بن حسن، حسن مثنیٰ، امام حسن کا بیٹا ہے حسن مثنیٰ، اس کی بیٹی ہے زینب، اس کی شادی ہوئی ہے ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی ہے۔ یہ بھی صفحہ نمبر 52 نسب قریش سے ہے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حسن بن علی کی شادی، حسن مثنیٰ کی بیٹی ہے ایک، اس کا نام فاطمہ ہے، تو اس نے شادی کی ہے معاویہ سے کی ہے، اور معاویہ نام ہے عبداللہ بن جعفر کے بیٹے کا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت تھی ان کی، کہ وہ جعفر طیار کا یعنی حضرت علی کے بھتیجے کو بیٹا پیدا ہوتا ہے، عبداللہ نام ہے، جعفر طیار کا بیٹا ہے، حضرت علی کا بھتیجا، اور یہ اس اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھتا ہے۔ اور پھر یہی فاطمہ جو حسن مثنیٰ کی بیٹی ہے، اور معاویہ سے اس نے جب شادی کی ہے تو جو اولاد ہوئی ہے اس کا نام پھر انہوں نے یزید رکھا ہے۔ یہ پیج نمبر 52 ہے نسب قریش کے اندر۔ اسی طرح سے ام القاسم بنت حسن بن حسن کی شادی مروان بن ابان بن عفان سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، 17ویں پوائنٹ ہے یہ رملہ بنت علی، حضرت علی کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام رملہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کی۔ وہ معاویہ بن مروان سے اس کی شادی ہوئی ہے، مروان کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ حضرت علی کی بہت ساری شادیاں تھیں، تو ایک جو ہے نا وہ لڑکی تھی، اس کی بیٹی تھی رملہ، یہ بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی اہل بیت ہیں، تو اس کے اولاد ساری کی ساری اہل بیت ہیں۔ تو کیا ہوا، یہ فاطمی نہیں ہیں لیکن علوی تو ہیں۔ رملہ کی جو رملہ بنت علی کی شادی معاویہ بن مروان سے ہوئی، نسب پیج نمبر 45 کے اوپر ہے میرے بھائیوں۔ یہ گئے وکان رملہ بنت علی عند ابی الحیاج و اسم عبداللہ بن ابی سفیان بن الحارث بن، یہ کہتا ہے کہ رملہ کی پہلے شادی جو ہے نا ابی الحیا جو عبداللہ نام سے تھا لڑکا، وہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، یہ ہاشمی ہیں، ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ثم خلف علیہ، اس کے بعد پھر جو ہے نا شادی ہوئی اس کی معاویہ بن مروان بن الحکم بن عاصی، اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ حضرت علی کی بیٹی ہے، اور کس سے ہوئی ہے؟ نام کیا تھا اس کا؟ نام اس کا تھا مروان کے بیٹے جو ہے نا معاویہ، اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ 45 پیج پہ ہے نسب قریش کے اندر میرے بھائیوں۔ اچھا، اس طرح سے ربیہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، یعنی دھوتی ہے، بیٹی کی بیٹی، وہ کس کے ساتھ ہے شادی؟ اس کی عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان کی بیوی تھی۔ یہ 59 پیج پہ میں پہلے دکھا چکا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ ہاشمی ہے، کا ابو سفیان نانا ہے، اور اس کی ماں کا نام تھا ہند نام ہے اس کا۔ اور یہ پھر امویوں نے لڑکی دی ہے بنو ہاشم کو۔ تو غرض یہ کہ میں نے آج آپ لوگوں کو 19 پوائنٹیں بتائی ہیں، جس میں یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے درمیان میں آپس میں رشتہ داری تھی، آپس میں تعلقات تھے، آپس میں محبتیں تھیں۔ یہ جو نفرتیں اور یہ جو ہے نا کا سلسلہ آج کل کے مولوی نے چلایا ہوا ہے، حسن الیاری نے، اور کبھی جو ہے نا وہ انجینئر مرزا نے، لیکن یہ بھی کاش کہ کتاب نسب القریش جو ہے نا، یہ بھی کتاب انہوں نے پڑھ لیا ہوتا تاکہ ان کو پتہ چلا ہوتا کہ ان کے درمیان میں تو رشتہ داری ہے۔ تو یہ لعنتی جو ہے نا نسل کیسے ہوئی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں کی ہیں۔ خود رسول اللہ نے شادی کی، حضرت علی نے شادی کی، اور ان کو دیے ہیں اور لیے ہیں، ان کے اولادوں نے یہ کام کیے ہیں، مسلسل یہ باتیں چلتی رہیں۔ یہ بنو امیہ والے
بھائی یہ ان کی آپ دیکھیں کہ افریقہ کے اندر یہ اتنا اخلاق اچھا تھا، ان لوگوں کا کردار اتنا اچھا رہا ہے، صاف رہا ہے۔ یہ مختلف افریقہ کے اندر مراکش اور یہ الجزائر، ٹھیک ہے، مصر، لیبیا، ٹھیک، اور یہ ان کے ممالک کے اندر ہمیں بتائیں آپ کہ زبانیں اور تھیں، تہذیب اور ثقافت بھی اور تھی۔ جب بنی امیہ کے یہ نوجوان گئے، انہوں نے لشکر کشیاں کی ادھر، اسلام کو پھیلایا، ان کے اخلاق اور کردار، عدل اور انصاف سے یہ لوگ افریقن اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کو بھلا دیا، اپنی زبانوں کو بھلا دیا۔ ان کی زبان جو عربی تھی ان کو عربی کو اڈاپٹ کیا اور عربی لباس وغیرہ پہننا شروع کیا، جو کہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے اعلیٰ کارکردگی، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ انصاف کی یہ نشانی ہے کہ یہ لوگ بہت ہی، بنو امیہ کے لوگ بہت اچھے تھے۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے آج ان کی نکالی کی جا رہی ہے۔ ان قبائل کی زبانیں، افریقی نسل تھے یہ، ان کی زبانیں الگ الگ تھیں، لیکن آج آپ افریقہ میں جائیں تو وہ وہاں پر عربی بولتے ہیں اور عربی لباس پہنتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ ان کی زبانیں پرانے زمانے میں الگ تھیں، صرف اس وجہ سے کہ جب اموی نوجوان وہاں گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کیے اور امن امان قائم کیا، تو انہوں نے اپنی مادری زبانوں کو بھلا کے عربی کو اڈاپٹ کیا اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھلا کے عربی تہذیب و ثقافت کو اڈاپٹ کیا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر، سندھ وغیرہ کے اندر، وہ جو لکھتے ہیں، لکھت ہے، رسم الخط ہے، وہ عربی اسٹائل میں ہے۔ اردو کو ہم لکھتے ہیں، عربی اسٹائل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عربوں کا ہمارے اوپر جو ہے نا، ان کو اچھا سمجھنے کی نشانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، انصاف قائم کیا، عدل قائم کیا۔ اس وجہ سے ہم لوگ ان کے اتنے قائل ہو گئے کہ جو ہے نا وہ رسم الخط تک جو پہلے کوئی اور تھا، اور اس کو ہم نے لوگوں نے جو ہے نا وہ عربی کے اسٹائل میں یہاں کی لکھت شروع کر دی۔ تو یہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور ان کا نمونہ ہے۔ تو یہ بہت بڑے بہادر لوگ تھے۔ اسپین کے اندر انہوں نے 700 سال تک حکومت کیا ہے۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی۔ میرے دوست بھائیوں، یہ اچھی لگے تو شیئر بھی کریں اور ان کو جو ہے نا آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔